إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر قسم کی تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کی ذات لا یزال کے لیے ہے، جو کل کائنات کا خالق، مالک اور رازق ہے۔ وہ اپنی ذات و صفات کے لحاظ سے یکتا اور بے مثال ذات ہے، اس کے برابر کا کوئی نہیں، اس کا مساوی کوئی نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ذات ہے۔ اس رب العالمین کے ہم پر بے انتہا احسانات، انعامات، اکرامات ہیں۔ ان احسانات میں یہ بھی ایک عظیم ترین احسان ہے کہ رب العالمین نے ہمیں ایسا دستور دیا ہے، ایسا قانون دیا ہے، ایسا ضابطہ حیات جو تمام تر خطاؤں سے اور غلطیوں سے پاک اور مشفع، کہیں کوئی ابہام نہیں، کہیں کوئی اشکال نہیں، ایک ایک چیز کو روز روشن کی طرح واضح فرما دیا۔ مسئلہ عبادت کا ہو، مسئلہ سیاست کا ہو، معیشت و تجارت کا ہو، الغرض زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو، یہ شریعت، یہ دستور ہمیں ایک ایک پہلو کی وضاحت فرماتی ہے، کہیں کوئی اشکال چھوڑا نہیں، ایک ایک چیز کو روز روشن کی طرح واضح فرما دیا۔ اور یہ ضابطہ، یہ دستور کسی ایک امتی کے سینے میں کامل و اکمل جمع نہیں ہو سکتا۔ جب ایک امتی کے سینے میں پوری شریعت نہیں آ سکتی، کمی پیشی ممکن ہے، تو پھر اختلاف بھی ممکن ہے۔ معرفت میں، سمجھنے میں، لا علمی میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ میں کیوں نہ کہوں، صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا جسد اطہر ابھی زمین کی پشت پر موجود ہے اور اختلاف شروع ہو گیا۔ جیسے ہی پیارے پیغمبر علیہ السلام کی وفات کا اعلان ہوا، آپ کی وفات کا علم ہوا، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کیوں تھا؟ کیونکہ صحابہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور سچا پیار کرتے تھے، زبانی دعوے نہیں تھے، آپ علیہ السلام کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ آپ کے ساتھ ایسا پیار، آپ کے ساتھ ایسی سچی محبت
کہ اپنا وطن، اپنی جان، مال، سب کچھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں قربان کرنے والے تھے۔ جنگ احد میں ابن ہشام نے لکھا ہے کہ جب مشرکین نے ایک دم حملہ کر دیا تو مشرکین نے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تیروں کا رخ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف موڑ دیا، تیروں کی برسات شروع کر دی۔ سیدنا ابو جدانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کر جھک کر کھڑے ہو گئے۔ وَذَا النَّبْلُ فِي ظَهْرِهِ، ابو جدانہ کی پیٹھ پر تیر برستے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا پوری پیٹھ میں تیر پیوست ہو چکے تھے، لیکن انہوں نے اپنی پیٹھ کو حرکت تک بھی نہیں دی کہ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ کو تیر نہ لگ جائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایسا سچا پیار کرنے والے ابو عمارہ لڑتے لڑتے زخموں سے چورا چور ہو گئے، جسم سے خون کے فوارے چھوٹ گئے، زمین کی پشت پر گرے۔ اس حالت کے اندر بھی اپنے اس زخمی جسم کو گھسیٹ کر نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اپنا چہرہ لے کر اپنا رخسار نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پر رکھا اور جام شہادت نوش فرمایا گیا۔ یہ محبت تھی۔ کیا ہے شاعر نے یہ نقشہ کھینچا، میں نے گلستان میں ہر گل کو دیکھا، میں نے گلستان میں ہر گل کو دیکھا، نہ تیرے سی رنگت نہ تیرے سی بو ہے، نکل جائے جاں تیرے قدموں میں یہی خواہش یہی آرزو ہے۔ صحابہ سچا پیار کرنے والے کیسے برداشت کرتے تھے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں صحابی دوڑتا ہوا آیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بیوی بچوں میں ہوتا ہوں، مجھے قرار نہیں آتا، مجھے سکون نہیں آتا، آپ کا چہرہ انور دیکھ کر مجھے راحت و سکون مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج بیٹھے بیٹھے ذکرت موتی و موتک، آپ کی اور اپنی موت کو یاد کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ جنت میں داخل ہو جائیں گے، رفعت مع النبیین، آپ نبیوں میں شامل ہوں گے، آپ درجات بلند و بالا درجات میں ہوں گے۔ فَإِن دَخَلْتُهَا، اگر میں جنت میں داخل بھی ہو گیا، لا اراکا، آپ کا چہرہ انور نظر نہیں آئے گا، اور دنیا میں آپ کے چہرہ کو دیکھ کر جب نظر پڑتی ہے سارے غم و ہم ختم ہو جاتے ہیں۔ جنت میں آپ کا دیدار کیسے نصیب ہوگا؟ اور نبی سے اس محبت کے عالم کو جس کا تذکرہ صحابی کر رہے ہیں، آسمان دنیا پر عرش معلہ پر میرے رب العالمین کو یہ منظر اور یہ محبت کا انداز ایسا پیارا لگا، اللہ نے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ من یطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ ایسی محبت کرنے والے عمر فاروق نے فرمایا واللہ ما مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میرے نبی ہم سے جدا نہیں ہو سکتے، اللہ کے نبی پر موت نہیں آ سکتی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے، کچھ بھی نہیں کہا، آ کر خطبہ شروع کر دیا۔ حمد و ثنا کے بعد کہتے ہیں الا من کان یعبد محمدا صلی اللہ علیہ وسلم فإن محمدا قد مات ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا معبود جانتا تھا، آج جان لے سمجھ لے اللہ کے نبی آج دنیا فانی کو چھوڑ چلے ہیں، اور جو اللہ کو اپنا معبود جانتا تھا وہ ہمیشہ زندہ جاوید ہے، اس کے اوپر کوئی زوال نہیں، کوئی موت نہیں ہے۔ اور آیت کریمہ کی تلاوت کرتے ہیں قال انک میت و انہم میتون۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دیتے رہے، عمر فاروق کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، یقین ہو گیا
میں عرض یہ کر رہا تھا یقیناً جب علم میں کمی پیشی ہو سکتی ہے، معرفت و پہچان میں کمی پیشی ہو سکتی ہے تو پھر اختلاف ممکن ہے۔ جب اختلاف ممکن ہے تو اختلاف کا حل کا طریقہ ہمیں ہمارے رب نے بتا دیا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کسی مسئلے میں تمہارا اختلاف ہو جائے تو اس کے حل کا واحد طریقہ ہے وہ قرآن ہے اور محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا کیا مقتول شوہر کی دیت میں بیوی کا حق ہے، حصہ ہے یا نہیں ہے؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نہیں، کوئی حصہ نہیں۔ نفی میں جواب دیا۔ ضحاک بن سفیان کو علم ہوا، تلاش کرتے کرتے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منا کے میدان میں جا کے تلاش کیا، کہا امیر المومنین کیا آپ نے یہ فرمایا ہے، آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بیوی کا دیت کے اندر کوئی حق نہیں؟ کہا جی ہاں۔ کہا مجھے یاد ہے، اور صرف یاد نہیں، میرے پاس نبی علیہ السلام کا نوشتہ آج تک محفوظ ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایشم زیابی جب وہ مارے گئے تھے، قتل ہوئے تھے، نبی علیہ السلام نے ان کی دیت میں ان کی بیوی کا حق دلایا تھا۔ عمر فاروق سنتے گئے، یقین کرتے گئے، سر تسلیم خم ہو گئے۔ فرمان نبی آتے ہی کوئی بحث نہیں، کوئی مکالمہ نہیں، کوئی مجادلہ نہیں، بس نبی کی حدیث کے آتے ہوئے سر جھکا لیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موطا اٹھائیے، ان سے سوال ہوا کہ شوہر فوت ہو گیا، بیوی بیوہ ہو گئی، عدت کہاں گزارے؟ کہا جب شوہر چلا گیا اب جہاں اس کا دل چاہے وہاں عدت گزار سکتی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم ہوا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ بیوہ جہاں چاہے عدت گزار سکتی ہے؟ کہا جی ہاں، جب اس کا شوہر ہی نہیں رہا تو اس کا اختیار ہے۔ کہا نہیں نہیں، میری بہن فریہ بنت مالک کا واقعہ ہے، جب ان کا شوہر انتقال کر گیا، یہ میری بہن خود اللہ کے پیغمبر کے پاس چل کے گئی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عدت کہاں گزاروں؟ نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ شوہر کے گھر میں ہی عدت گزارنی ہے۔ عثمان غنی سنتے گئے، فوراً رجوع کرتے گئے۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، یقیناً اختلاف ہو سکتے ہیں، معرفت میں، سمجھنے میں، علم کی کمی میں، لیکن اختلاف کے حل کا طریقہ صحابہ کا کیا تھا، تابعین کا کیا تھا، تبع تابعین، محدثین، ائمہ کرام، سب کا ایک ہی طریقہ تھا کہ اختلاف کے حل کے لیے یا قرآن کو پیش کرتے تھے یا محمد مصطفیٰ کے فرمان کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کتنے اختلاف بتاؤں، کتنے اختلافات کا ذکر کروں؟ آئیے، اتنا بڑا اختلاف اور ایسی عظیم شخصیت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد رسول ہیں، حسن و حسین کے بابا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری کون ہے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عظیم شخصیات علی المرتضیٰ تو وہ ہیں، تاریخ طبری والے نے لکھا ہے جنگ احزاب، جسے آپ جنگ خندق کے نام سے یاد کرتے ہیں، مشرکین نے، تمام قبائل نے اتفاق کر دیا کہ آج مدینہ پر چڑھائی کرنی ہے، مسلمانوں کا سوائے ہستی سے نام و نشان مٹا کے چھوڑنا ہے، ان کو ختم کر دینا ہے۔ تمام کے تمام جتھے کی صورت میں، گروہ اور لشکر کی صورت میں آئے۔ نبی رحمت علیہ السلام نے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے مدینہ کے اطراف میں خندق کھدوا دی، گہری خندق اور چوڑی کہ اس کو دوڑتا ہوا کوئی کراس بھی نہ کر سکے۔ جب وہاں مشرکین پہنچے، کیونکہ اس وقت جنگ کا طریقہ کار یہ تھا
तलवारों से, नेज़ों से। उस वक्त तलवारों की जंग थी और ये नया तरीका देकर मुशरिकीन का खून खौल उठा और मुशरिकीन का शाहसवार जंगजू जब उस खंदक के पास आया, चेहरा लाल पीला हो गया, आंखें सुर्ख हो गई कि आज मुसलमानों ने ये कौन सा तरीका इख्तियार किया। गुस्से में आकर अम्र बिन वुद खड़ा हो जाता है, सवार अपने घोड़े की पुष्ट से जमीन पर छलांग मारता है, अपनी तलवार म्यान से निकालकर गुस्से में आकर चिल्लाता हुआ अपने घोड़े की टांगों को काट के फेंक देता है कि आज वापस पलटने के लिए हमारे पास कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आज मुसलमानों का या तो खात्मा करेंगे या खुद खत्म हो जाएंगे। पीछे पलट के जाता है और जरा उसकी जुर्रत का अंदाजा लगाइए, जोश और गुस्से में दौड़ता हुआ आता है, इतना जोरदार छलांग मारी कि उस गार को क्रॉस करके मुसलमानों के मजमे में खड़ा हो गया। क्या ताकत थी, एक एक हजार आदमी के साथ अकेला मुकाबला करने वाला खड़ा होकर कहता है, हल मिन मुबाजिरिन, है कोई मेरे मुकाबले में, किसी को मां ने दूध पिलाया है, आज मेरे साथ मुकाबले के लिए खड़ा हो जाए। अली मुर्तजा रजी अल्लाह ताला अन्हु जम मार के खड़े हो गए। नबी रहमत अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली की तरफ देखा, फिर उस मुशरिक अम्र की तरफ देखा, बड़ा जसीम, बड़ा लहीम, कद आवर, उसके जिस्म से खून ऐसे लगता था कि खून फूट जाएगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अली की तरफ इशारा किया, बैठ जाओ अली, इसके साथ मुकाबला करना आम बात नहीं है। फिर उसने दोबारा आवाज लगाई, हल मिन मुबाजिरिन, है कोई मेरे मुकाबले वाला, किसी की जुर्रत है आज मेरे मुकाबले के लिए खड़ा हो जाए। अलीउल मुर्तजा दोबारा खड़े हो गए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर उसी तरह दोनों तरफ देखा, आपने अली की तरफ इशारा फरमाया, बैठ जाओ। अली हुक्म नबी सुनते हुए बैठ गए। फिर तीसरी मर्तबा आवाज लगाता है, अलीउल मुर्तजा खड़े भी हो गए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज करते हैं, अल्लाह के नबी अब तो इजाजत दे ही दें। ये मुशरिक वापस पलट गया। हमेशा ये कहते रहेंगे कि मुसलमानों के अंदर ताकत ना थी कि मेरे मुकाबले के लिए कोई उठता, मेरे मुकाबले के लिए कोई ना आ सका। हमेशा ताना देते रहेंगे, अल्लाह के नबी अब तो इजाजत दे दीजिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अलीउल मुर्तजा को इजाजत दी। अली आगे बढ़े, कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी जमीन पे टिकाकर अल्लाह के हुजूर रोते हुए अली के लिए दुआ करते हैं, अल्लाह मेरे अली की मदद फरमा, अल्लाह मेरे अली की नुसरत फरमा, अल्लाह अली की नुसरत और मदद फरमा। और मेरा अल्लाह, अली आज मुकाबला बड़ा शदीद है, मेरे अली की नुसरत फरमा। अलीउल मुर्तजा आगे बढ़ते हैं। अम्र मुशरिक कहता है, अली वापस पलट जाओ, तुम्हें पता नहीं है कि मेरा नाम अम्र है और मैं जहां जाता हूं तारीख जानती है कि वापस पलट के कभी नहीं आता और जिंदगी के दिन गुजारने हैं। अली वापस पलट जाओ, जानते हो मेरा नाम अम्र है। अलीउल मुर्तजा फरमाते हैं, सम्मानी उम्मी हैदर और जालिम तेरा नाम अम्र है तो मेरी मां ने मेरा नाम हैदर करार रखा है, आज तेरे मुकाबले के लिए मैं ही काफी हूं। कहा, अली पलट जाओ, पलट जाओ, अगर मैं पलट जाऊं तो कुरैश की औरतें ताना देगी। अली और मुर्तजा फरमाते हैं, और जालिम अगर तुम पलट जाओ कुरैश की औरतें ताना देगी, अगर अली पलट जाए तो जन्नत की हूरें ताना देंगी। अलीउल मुर्तजा ने एकदम पीछे घूम के देखा, पलट के देखा, कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पेशानी मुबारक जमीन पर टिकाए हुए अली की मदद के लिए दुआएं कर रहे हैं। अली ने जब ये मंजर देखा आंखें आश बार हो गई, एकदम जोश में आकर, जज्बे में आकर तलवार लहराते हुए शेर की तरह जंप मार पर उस जालिम, उस काफिर के ऊपर ऐसा हमला किया कि जिस्म के दो टुकड़े करके जमीन पे ढेर रख दिया। मैं अली की शहादत नहीं बयान कर रहा हूं, मैं अली की शुजाअत और बहादुरी नहीं,
میں یہاں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کو علی سے کتنا پیار تھا کہ علی آگے بڑھے، کائنات کے امام نے اپنی پیشانی زمین پہ ٹکا دی، علی کے لیے مدد کی دعائیں کر رہے ہیں، وہ علی ہے۔ اور دوسرے میں ان کی کیا عظمت، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور کائنات کے امام کی لخت جگر ہے، جگر گوشہ ہے، کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، اور جن کی عظمت کا کیا کہنا۔ ترمذی کی روایت ہے، نبی علیہ السلام صحابہ کے محفل میں بیٹھے ہوئے آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی، فرمایا ھذا ملک لم ینزل الارض قط، فرمایا آج یہ فرشتہ جو آج تک زمین پہ نہیں اترا، استاذن ربہ، آج اس نے اپنے رب سے اجازت طلب کی۔ اللہ آج ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، نبی کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اللہ مجھے اجازت دے ان یسلم علیہ، مجھ پر سلام بھی کرے، او یبشرنی بان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ، کہ مجھے خوشخبری دینے کے لیے آیا۔ کیا خوشخبری ہے؟ نبی علیہ السلام، اللہ نے آپ کی لخت جگر، آپ کی بیٹی سیدہ فاطمہ کو جنت کی تمام عورتوں کا سردار بنا دیا ہے۔ عظیم علی المرتضیٰ ہے، ادھر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے اب قربانی کے دن گزرے ہیں ایسے ہی چند دن گزر چکے تھے، علی المرتضیٰ سفر سے واپس پلٹ کے آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قربانی کا بچا ہوا گوشت اسے بھونا تیار کیا، دسترخوان پہ لگا دیا۔ علی المرتضیٰ دستر پہ آئے، دیکھا یہ گوشت کون سا ہے؟ کہا قربانی کا، کہا یہ میں نہیں کھا سکتا، یہ جائز نہیں ہے۔ میں نے خود نبی علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا تھا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یاکل احدکم من لحم اضیتہ فوق ثلاثۃ ایام، نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اپنی قربانی کا جانور 3 دن سے زیادہ استعمال نہیں کر سکتے، یہ جائز نہیں ہے۔ فاطمہ کہتی ہے جائز ہے، علی المرتضیٰ کہتے ہیں جائز نہیں ہے، دونوں میں اختلاف ہو گیا۔ اب ذرا غور کرنا ہے، ادھر علی المرتضیٰ ہے، عظیم شخصیت ہے، ادھر فاطمہ الزہرا ہے، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر فاطمہ ہے۔ ایک کہتا ہے جائز نہیں ہے، وہ کہتی ہے جائز ہے۔ کہا کیسے جائز ہے؟ ابن ماجہ کی روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت نہیتکم عن لحوم الاضاحی فوق ثلاثۃ ایام فکلوا وادخروا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پہلے میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت قربانی کا استعمال نہیں کر سکتے، اب کھا بھی سکتے ہو، جمع بھی کر سکتے ہو، ذخیرہ بھی کر سکتے ہو، سال بھر کے لیے رکھ سکتے ہو، اب حالات بہتر ہیں۔ علی المرتضیٰ جیسے فرمان نبی سنتے گئے سر جھکاتے گئے۔ اور میرے دوستوں میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، یقیناً اختلاف ممکن ہے سمجھنے میں، علم کی کمی میں، اور یہ ادارہ اس کا منشور و دستور، اس کا منشور و مقصود بھی یہی ہے کہ قرآن و حدیث، قرآن و سنت کو فروغ دینا۔ یہاں اس منبر سے آپ کو پیغام ملے گا، قرآن کا ملے گا یا محمد الرسول اللہ کا فرمان کا ملے گا۔ اور میرے ساتھیوں، چھوڑو نفرتوں کو، چھوڑو اختلافات کو، چھوڑو دوریوں کو، آئیے متحد ہو جائیے، اتفاق کیجئے، اور یہ وقت ہے متحد ہونے کا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں کفر مسلمانوں کے خلاف کس طرح کے عزائم رکھتا ہے، کیا اس کے منصوبے ہیں، کیا پروپیگنڈے ہیں، کیا مسلمانوں کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اور میرے مسلمان بھائیوں، او کلمہ گو بھائیوں، آؤ اتحاد کیجئے، اتفاق کیجئے۔ اتحاد کے لیے میں دعوت اپنے شیخ کی نہیں دیتا، اپنے استاد کی نہیں دیتا، اپنے امام، اپنے مفکر نہیں، میں دعوت دیتا ہوں جو پیغام دیا ہے کائنات کے امام محمد الرسول اللہ نے۔ موطا ابن
मुअत्ता के अंदर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हमें इस सुलह का एक असूल बताया है, तरक्तु फीकुम अमरैन लन तसिल्लु मा तमस्सक्तुम बिहिमा किताबल्लाहि व सुन्नत रसूलिही। आइए छोड़ दीजिए इख्तिलाफ को, इंतशार को, मुत्तहिद हो जाइए। हमारी खुशी का तरीका कुरान और हदीस से, हमारी गमी का तरीका कुरान और हदीस से, हमारी नमाज का तरीका कुरान और हदीस से, हमारी ज़कात और कुर्बानी का तरीका कुरान और हदीस से, हमारी इबादत, हमारी सियासत, हमारी माइशत, हमारी तिजारत, तमाम तर मामलात कुरान और हदीस की रोशनी में गुजरने चाहिए। मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ, यह इदारा यही पैगाम देता है, ललकार ललकार कर इसी तरह बुलाता है, आ जाओ भाइयों, आ जाओ, एक प्लेटफार्म पे एक झंडे के नीचे जमा हो जाओ। वो झंडा कौन सा है? वो कुरान और हदीस का झंडा है, जिसमें आपका इख्तिलाफ नहीं। कुरान की सदाकत पर, मेरे पैगंबर के फरमान की सदाकत पर आपका भी ईमान है, मेरा भी ईमान है, आपका भी यकीन है, मेरा भी यकीन है। जहां हम सब का इत्तेफाक है, ये इदारा उसी तरफ दावत देता है। आइए इसी बात के ऊपर मुत्तहिद हो जाइए। मैं कहता हूं, अगर यही मिजाज हम बना लें जो सहाबा का था, ताबेईन का था, तबा ताबीन, मुहद्दिसीन, आइमा कराम का था, कि नबी के फरमान के आते ही सर झुका लिया करते थे, नबी के फरमान के आगे चूं चरा की जुरत नहीं करते थे, मुकालमा, मुजादला, मुबाहसे की ज़रूरत नहीं आती थी। आज अगर हम यही मिजाज बना लें, आइए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। आप अपने शेख से, अपने खतीब से, अपने वाइस से, अपने इमाम के पास तरीका पूछिए, मसला पूछिए, लेकिन एक शर्त लगाइए, एक शर्त। इमाम साहब, खतीब साहब, आप मुझे इस मसले का जवाब दें, लेकिन शर्त यह है, किसी उस्ताद की राय नहीं, किसी मुबल्लिग की बात नहीं है, किसी शेखुल हदीस, किसी मुफ्ती का कौल नहीं, किसी इमाम का फतवा नहीं। आपने जवाब देना है, कुरान से देना है, या मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान से। बस मैं ये कहता हूं, अगर ये शर्त लगा दी जाए हर सवाल पर, हर मसले पर, यकीन मानिए, मैं दावे से कहता हूं और यकीन से कहता हूं, ये बढ़ती हुई नफरत मोहब्बत में बदल जाएगी, ये दूरी कुर्बत में तब्दील हो जाएगी, ये इख्तिलाफ, ये इंतशार इत्तेहाद और इत्तेफाक में तब्दील हो जाएंगे। आइए हम इबादत करते हैं, इबादत करते हैं, अगर उस इबादत के अंदर हमारी मर्जी है, हमारे शेख की मर्जी है, हमारे किसी भी बुजुर्गों इमाम की मर्जी है, यकीन मानिए उस इबादत और मेहनत का कोई फायदा नहीं। कभी ऐसा ना हो, हमारी जिंदगियां इस वक्त आप देख रहे हैं कि सहाबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर सिर्फ एक वाक़या मिलता है, एक वाक़या जो अचानक मौत हुई, हादसाती मौत हुई। आज हादसाती अमवात की तरफ आप गौर तो करें। एक ऐलान ख़त्म होता है, दूसरी जानब ऐलान, दूसरा ऐलान ख़त्म होता है, तीसरा ऐलान। आज अमवात दो दोस्त हैं, होटल पे बैठे हुए इकट्ठे चाय पीकर उठते हैं, थोड़ी देर बाद फोन आ जाता है कि आपके दोस्त का इंतकाल हो गया। नहीं यार, अभी तो हमने चाय पी, हमने गपशप लगाई, बिल्कुल ठीक थे। कहा जी हाँ, जैसे ही आपसे उठे रोड क्रॉस की, अटैक हुआ दिल का, बस वही इंतकाल कर गए। ये है अमवात के हालम, इंतहाई मुख्तसर जिंदगी। और मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, कभी ऐसा ना हो हमने वक्त निकाला, मेहनत की, कोशिश की, और हमारी वो मेहनत रायगां हो जाए, ज़ाय हो जाए, कोई फायदा नहीं। और अमल कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो। सही बुखारी की रिवायत, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जुम्मा का दिन है, दाखला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैहा यौमल जुमा सैयदा जुवैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। कौन है? उम्मुल मोमिनीन, तमाम मोमिनों की माँ सैयदा जुवैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनके घर में तशरीफ ले गए। वाहिया साइमतुन, वो रोजे की हालत में है। पूछा आज रोजा रखा हुआ है? जी हाँ, क्यों, खैरियत? कहा जुम्मा का दिन है। कहा असुमती हमसे, क्या गुज़श्ता
دن روزہ رکھا تھا؟ قالت نا، کہنے نہیں. اتریدینا ان تموسی غدن تسومی غدن، کیا کل آئندہ روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ قالت لا، کہنے لگے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج فرصت بھی تھی، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، اللہ نے ہمیں کیسا عظیم دن عطا کیا ہے، ایسی برکتوں اور شانوں والا دن دیا ہے. وَقَانَ لِلْيَهُودِ يَوْمُ السَّبْتِ، یہودیوں نے اپنے لیے عزت کے لیے احترام کے لیے دن چنا، ہفتے کا دن. وَقَانَ لِلنَّصَارَ يَوْمُ الْأَحَدِ، اور عیسائیوں نے اپنے یہ دن چنا، خود چنا، اتوار کا دن چنا. وَحَدَانَ اللَّهُ الْيَوْمِ الْجُمَعَةِ، اور سنو اللہ نے جو دن چنا ہے ہمارے لیے خود رب العالمین نے تجدید فرمایا ہے. اور یہودیوں نے چنا، خود چنا، عیسائیوں نے چنا، خود چنا، ہمارے لیے دن پسند کیا تو ہمارے رب نے پسند کیا ہے. کیسا عظیم دن ہے، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا فَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمَعَةِ بِصِيَامٍ مِّن بَيْنِ الْأَيَّامِ، فرمایا جمعہ کے دن کو ایک دن خاص کر دینا روزے کے لیے جائز نہیں ہے. فَافْطِرِي، جلدی روزہ توڑ دے، چھوڑ دے. اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں جو اپنی مرضی سے روزہ رکھے. میں بہت سی مثالیں پیش کر سکتا ہوں لیکن ٹائم کی قلت کے پیش نظر سب سے پہلے اپنے آپ کو، آپ دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اپنی ماؤں اور بیٹیوں اور بہنوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، خیال کرنا کبھی ایسا نہ ہو کہ ہم کوئی محنت کر رہے ہوں، کوشش کر رہے ہوں، راتوں کو جاگ رہے ہوں، ذکر و اذکار کی ہم تسبیح ختم کر رہے ہوں، پڑھے جا رہے ہوں، لیکن فائدہ کچھ بھی نہ ہو. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم نے یہ دیکھنا ہے اب یہ کس نے عمل کیا؟ جویریہ، جو تمام مومنوں کی ماں، کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ، آپ نے فرمایا چھوڑ دے روزہ، توڑ دے روزہ اپنی مرضی سے. جب وہ عظیم شخصیت بھی، ان کی سوچ، ان کا اپنی مرضی سے عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے تو ہم جو چاہیں کرتے رہے، ہماری عبادت کیسے قبول ہے؟ ذکر و اذکار ہماری مرضی سے، عبادات کے طریقے ہماری مرضی سے، ہمارے امام، ہمارے خطیب، ہمارے واعظ. اور میرے دوستو، میرے بھائیوں، ناراض نہیں ہونا، اللہ کی قسم میرے دل میں یہی چاہتا ہے کہ ہماری محنت برباد نہ ہو. اگر عمل چھوٹا سا عمل ہے، عمل چھوٹا ہے. سنن نسائی کی روایت، نبی علیہ السلام نے فرمایا من توضا کما امرا وصلی کما امرا، فرمایا جس نے وضو کیا کیسا جو طریقہ بتایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ومن صلی کما امرا، اور نماز کی 2 رکعتیں ادا کی، لیکن کیسے؟ میرے خطیب کے طریقے سے، وائز کے طریقے سے، میرے چاہنے والے کے طریقے سے، مفتی کے طریقے سے نہیں، کما امرا، جو تعلیم دی محمد الرسول اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم. غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، فرمایا سنت کے مطابق وضو کر کے، سنت کے مطابق 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ زندگی کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں میرے دوستو، ناراض نہیں ہونا، غور کرنا ہے. نہ کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی خطیب کے پاس جانے کی ضرورت ہے، نہ کسی وائز کے پاس جانے کی ضرورت ہے. اپنے پاس آپ کا دل موجود ہے، خود فیصلہ کیجئے. اور میں کہتا ہوں آج اگر ہم حق کو پہچاننا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں. پہلے شیخ صاحب موجود ہیں، کتابیں فارسی میں ہوتی تھی یا عربی میں ہوتی تھی، سوائے عالم کے کوئی نہیں جانتا تھا. لوگ سیدھے سادے درویش مجبور تھے، جو امام کہتے ان کے پیچھے چلتے. اللہ کی قسم آج حق کو پہچاننا کوئی مشکل نہیں ہے. ہر کتاب اردو میں ماشاءاللہ ترجمہ ہو چکا ہے، اور میں کہتا ہوں ہر شخص جب اخبار پڑھ سکتے ہیں تو کیا اردو نہیں پڑھ سکتے؟ اگر اس طرف دل چلے. اور رب کا قرآن کہتا ہے، اور رب کا قرآن کہتا ہے سورہ عنکبوت کی آخری آیت، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، فرمایا سنو، اللہ فرماتا ہے جب بندے حق کو تلاش کی کوشش کرتے ہیں، حق کے متلاشی بن جاتے ہیں، اللہ دل و دماغ میں حق اتار ہی دیتا ہے. حق کی نعمت سے اللہ مالا مال کر دیتا ہے. اللہ ہمیں حق پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے.
اللہ ہمارے دلوں میں قرآن و حدیث کی سچی محبت پیدا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن و حدیث کے ساتھ جوڑ دے، ہماری زندگی کے تمام تر معاملات قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ گزارنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ ہمارا ہر عمل، ہماری خوشی، ہماری غمی، ہماری تجارت، ہماری معیشت، تمام تر معاملات نبی رحمت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد۔ یہ اعلان آتا ہے محمد امین بھائی کہ والد محمد سلیم کا حال ہی میں انتقال ہو گیا ہے، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی آخرت بہتر فرما دے، اللہ ان کے قصوروں کو معاف فرما دے۔ اسی طرح محمد اسماعیل اور ان کی اہلیہ کے لیے دعائے مغفرت، ان کے لیے بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے، اللہ ان کے درجات بلند فرما دے۔ عامر شیخ کی صحت کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرما دے۔ تمام مریضوں کو جو کہیں بھی ہیں، گھروں میں، ہسپتالوں میں ہیں، بڑے ہیں چھوٹے ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اللہ سب کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور جو اہل توحید انتقال کر گئے، اللہ سب کی بخشش فرما دے، ان کے درجات بلند فرما دے۔ جو مسلمان پریشان حال ہیں، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے، اللہ تمام مسلمانوں کی نیک حاجات کو قبول و منظور فرما لے۔ اللہ رب العالمین جو دلوں کی خواہشات ہیں، نیک خواہشات ہیں، جائز خواہشات ہیں، اللہ رب العالمین اپنی رحمت اور اپنے فضل و کرم سے قبول و منظور فرما لے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ عباد الله رحمكم الله، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔